اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی اگدتی محمد و آل محمد. اگدتی بزرگ اگے آ جائیں. اے بیٹا آپ اگے آ جائیں. بیٹا ہیلو ٹھیک ہے. ایسے تھوڑی ویسے آگے آگے بچے نہ بہن شانے بیٹھے. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگے جگہ ہے 2-3 آدمی بھی اگر آ سک جو اتنا ہے جگہ. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. بزرگوں تو سے کیا اندر اتنا آ. بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا. 5ویں مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند کریم ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی اس کی آزاداری کو فروغ بھی ملے اور قبول بھی ہو جائے. انشاءاللہ بہت قبول ہے آپ کی یہ کوشش جتنی ہے انتہائی قبول. میں نے اسی حوالے سے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان کی. اس سورت کا نام ہے فرقان. اوئے کیسا نام ہے. فرقان کے معنی حق اور باطل کو جدا کر دینا. جس کی صورتیں ایسی ہوں مالک کے صورت کیسے ہوں. ہم سمجھ آدھی تھی. اس کی میں 48 نمبر آیت تلاوت کی ہے. 48 کو جمع کریں تو 12 بنتے ہیں. سمجھ آدھی بھی ہے نا. قرآن کی کوئی حرف بھی غیر متعلق نہیں ہے. سارا نظام ہی 14 کا ہے. خوش ہو جاؤ میرا حیدری یا علی. اس آیت کریمہ کا جو پیغام ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایسے ایسے پیغام ہیں یہ ہمارے مفسرین نے دقت نہیں کی, کوئی دلچسپی نہیں لی. تفسیر تو لکھ دی. اگے آ جاؤ. ہے جا اتنی جگہ بن گئی. اتنی نالی یہ جگہ اگتے تھی اسے چاہے بھی تھوڑی سی جگہ بن گئی. تو انہوں نے تفسیر تو لکھ دی ہے لیکن حقیقت بیان نہیں. قرآن حقیقتیں لے کے آیا. وہاں راز ہی راز ہیں. راز وہی بتا سکتا ہے جو رازداں ہو. سمجھ آئی میرے قرآن کو ہر آدمی اگر دل پاک نہیں ہے, ذہن پاک نہیں ہے, زبان پاک نہیں ہے, قرآن وہاں اپنے معنی خود چھپا لیتا ہے. کھولا ہوا قرآن بھی کہہ رہا ہے تو نہیں سمجھے گا, تیرا دل پاک نہیں. آل محمد کی محبت پاک دلوں میں آتی ہے. اچھے ذہنوں میں آل محمد سماتے ہیں. خوش ہو گئے نا بابا. اب جناب میں بحث کرتا ہوں.
خالق ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. دیکھیں واہ کے معنی اور، یہ حرف عطف کہلاتا ہے. عطف کے لیے جمع ہونا، اللہ جمع کرنا چاہتا ہے. وہی جمع 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 جمع، اس کو کہتے ہیں اور. گل کر لو، جس کا اور ختم نہ ہو اسے اللہ یا رسول یا علی. اللہ فرما رہا ہے اور. اللہ اور واو کے بعد کیا لفظ لگی ہے؟ ہوا. ہوا میرے بھائیو، ہوا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے. وہی ہوا ذاتی نام ہے. قل هو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے. اللہ سے پہلے ہوا لگی ہوئی، یہ ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے. سیانے اسی سیانے ہوں گل سیانی ہو رہی ہے. اے اللہ جب تیرا نام ہی ہوا، تیرا نام ذاتی نام ہے. اگلی گل کر لو. ہو اے گول الٹی بات، ہو اس کی ذات ہے. اسی کو زور بھی لاؤ گے تو سمجھ نہیں آئے گا. سارا گجرا والا بھی زور لگائے، ہو نہیں سمجھ آئے گی جب تک وہ نہ سمجھا. اسی لیے کسی عارف نے کہا حق باہو، کبھی سنیے پیچھے نہیں آئے گا. حق باہو، کوئی حق ہے جو ہو کے ساتھ ہے. جو ہو کے ساتھ حق ہے اسے علی کہتے ہیں. حیدری حق علی حق باہو. کیسے عارفین نے کہا، یہ تو پاکستان کے عارفین تو انہوں نے پتہ ہی بولی. پھر کہتے ہیں سلطان باہو. دیکھیں عربی میں سلطان کی لفظ سب سے آخری درجہ ہے. خدا جانے عالمین کا سلطان کون ہے. تم زمینوں کے کنارے طے نہیں کر سکتے الا بے سلطان. کوئی سلطان ہے، اسی سلطان کو علی کہتے ہیں. جنہوں نے علی کا دامن چھوڑا ڈوب جائے گا. کنارے نہیں لگا لگے حیدری خوش ہو گئے. وَهُوَ الَّذِي، اور دیکھیں اللہ نے ہوا سے پہلے اور لگایا، اپنے نام سے پہلے اور کہا. اور بل سمجھ آئیے، یہ کہیں جا نہیں جو لکھا کسی نے نہیں لکھا. مولوی بالکل لکھا گلا وہ نہیں لکھتے. اگلے جائیں لکھے لو ٹھیک نہیں ہے، برمو جائیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. سمجھ آئی نا. ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے. یہ قرآن ہے، عام کتاب نہیں. قرآن عدل اور معرفت میں آیا ہے، یقین میں نہیں آیا، اطمینان میں آیا ہے. قرآن اطمینان میں نازل ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. اللہ نے اپنے پہلے اور لگایا. کوئی اور ایسا ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے عدل میں اس نے اس ہوا کا نام لیا. وہ اور کون ہے؟ نہ دسو کون ہے؟ تسی ہو؟ نہ گجرالے پہلوان ہیں. ابھی بھجے کہا یہ پہلوانوں کا مالا آ گیا. میں کہ شکر ہے جی، محفوظ لوگ ہوتے ہیں نا پہلوان. محفوظ قلعے میں آ گئے. اچھا جناب، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. بات ہوگی توحید کی. وہ اللہ وہ ہے. اس اللہ نے کیا کیا؟ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ.
قرآن صحیح ترجمہ نہیں ہوا، میں صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ الذی، وہ اللہ وہ ہے، ارسلہ، ایک ہوتا ہے ارسال کرنا، ایک ہوتا ہے نازل کرنا۔ اللہ نے نازل کرنا نہیں فرمایا، ارسال کرنا کہا۔ ارسال وہ ہوتا ہے شے موجود پہلے ہوتی ہے، بوقت ضرورت بھیج دی جاتی ہے۔ خوش ہو گئے میرا بھائی، یہ ارسال ہے۔ معلوم ہوا کچھ ہیں جو ہیں پہلے موجود ہیں، جب ضرورت ہوگی ارسال کر دی جائے۔ اللہ نے ارسال کیا، ارسال نازل نہیں خیال کرا ہے۔ ارسال میں بوقت ضرورت بھیجی جاتی ہے شاید۔ اگر یہی شے ان کے پیش نظر ہوتی نا ترجمہ کرنے والوں کے، ترجمہ سنبھل کے کرتے۔ اور وہ ہے جی بیٹھا میرا بچہ، وہ الذی، اور وہ ہے ارسل الریاح، جس نے ریاح کو، رے یہ الف ہے حلوے والی، ریاح کو ارسال کیا ہے۔ کیسی نام ہے؟ کس کو ارسال کیا؟ ریاح۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے ریح، ریح مانے ہوا۔ ریح کی 5 قسمیں ہیں، ادھر نہیں جاتے پریشان نہیں ہونا۔ یہاں ریاح ہے، جب ہوا تیز چلتی تھی نا، رسول خدا دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلہا ریاحا ولا تجعلہا ریحا، اے اللہ اس ہوا کو ریاح بنانا، ریح نہ بنانا۔ معلوم ہوتا ہے ریاح کوئی اچھی شاعر ہے، دعا مانگی جائے اس کو بنانا۔ ریاح کہتے ہیں ترجمے میں، رے یہ الف ہے، ریاح کے معنی ہیں ٹھنڈی ہوا۔ کبھی ٹھنڈی لگی ہے؟ شکر، سردی نہیں لگی لیکن ٹھنڈی ضرور لگی ہے۔ ریاح کے معنی ٹھنڈی ہوا کو ارسال کیا۔ پھر ایک ترجمہ ہے نیک ہواؤں کو ارسال کیا۔ توحید کے کتنے ترجمے ہو سکتے؟ خوش بخت ہواؤں کو ارسال کیا۔ جیسے جیسے کمال بڑھتا جائے گا لفظوں کا، تصور کا، خیال کا، لفظیں بھی بڑی بڑی ہوتی جائیں، وہاں تو لفظوں کی کمی ہے نہیں۔ اس نے کہا وہ ہے کہ جس نے ٹھنڈی ہواؤں کو ارسال کیا۔ اب ہمارے بھائیوں نے میرے الباس لکھا ہے ترجمہ ریاح کا کیا ٹھنڈی ہوائیں، وہ سمجھ جانی ٹھنڈی ہوائیں، ٹھیک ہے چلو ایک ظاہری ترجمہ اس کا ایک یہ بھی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں، لیکن کون ترجمہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ نے ٹھنڈی ہواؤں کو ارسال کیا۔ کیوں ارسال کیا؟ یہ اگلے لفظ جڑیے نا، یہ ساری شے یہی بتا دے گی۔ بشرم بین یدائے رحمت، یہ ٹھنڈی ہوا جسے ہم نے کہا ہے، یہ بشرن مانے بشارت دینے آتی، خوشخبری دینے آتی۔ کون؟ اے ریاح، اے جی ٹھنڈی ہوا۔ تو انہوں نے نیند دی پی میں ہم کی پڑھا اللہ سی بات سو لگ گیا حیدری یارا نیندرہ سارے نو آنے سانو ہی آنے ساری ڈیوٹی اسی پڑھنے۔ بشرن یہ حال اور تمیز واقع ہو رہی، اللہ نے بشرن لگا کے واضح کر دیا کہ انہوں نے کہا بشرم بین یدائے رحمت، رحمت سے مراد ہمارے مفسرین نے لیا بارش کا پانی، یہ بارش رحمت ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس رحمت کے آنے سے پہلے اس رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ میں ان مفسرین سے کہتا ہوں بارش سے مراد اگر رحمت ہے، یہی بارش 6 دن رات دن مسلسل گجرانوالے میں بسنے لگے، جب برسنے لگے نا پھر کوٹھوں پہ چڑھ کے آذانیں نہ دیا کرو۔ دیتے ہیں یا نہیں؟ حیدری اسلام آباد میں بھی میں پڑھ رہا تھا، آذانیں شروع ہو گئی، میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ اور ٹھیک ہے۔ اے آذانیں دینا دلیل ہے رحمت، بارش رحمت ہے، رحمت ہے، مگر یہاں مراد کچھ اور ہے۔
جہاں مراد کچھ اور ہو، لفظیں کچھ اور ہوں، ان کو کہتے ہیں کنایہ بعیدیہ ردیفیہ۔ کنایہ کہتے ہیں ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لینا۔ چلے تگڑے تھی وہ سی تارے ذہن سونا نہیں قبول گھٹ گھٹ کر دے کبھی بھی آگے نہیں ہو۔ لازم کا دیکھیں ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لیا۔ اللہ نے ذکر ہواؤں کا کیا، مراد کچھ اور لیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور بارش کو رحمت کہا نا انہوں نے، رحمت ہے، انہوں نے بارش کہا۔ میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں جو ابھی آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ دیکھیں رحمت سے مراد بارش نہیں، رحمت سے مراد رحمت للعالمین۔ تو خوش ہو جاؤ گا تمہارا مطلب مکمل ہو گیا، ٹھیک ہوگی۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ وما ارسلناک، ارسال کی لفظ آ گئی ہے یعنی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایک عالم نہیں، 18,000 عالمین کے لیے ایک رحمت ہے۔ کہ رحمت اکیلی نہیں آئی، آگے پیچھے 12 رحمتیں اور بھی ہیں۔ کہوں یہ 12 مکمل نہ ہو سکتے، نہ ہو سکتے، 12 مکمل نہ ہوتے اگر سیدہ پاک نہ ہوتی۔ کیسا نظام ہے! ان 14 کو خالق نے بنا کے اپنا نظام بالکل قیامت کے لیے مکمل کر کے مہر لگا دی۔ کامل ہو گیا، اب گنجائش ختم۔ ان گل سمجھے دے پہ ہو سکتی شانے بنا کے رونا ہے، شانے بنا کے اللہ نے مہر لگا کے کہا 14 بالترتیب و بلا فصل مکمل۔ ہن سمجھ آگیا، شکر شکر، یہ گل سمجھانی سے۔ اب جناب رحمت سے مراد کیا ہے؟ حضور پاک۔ جب حضور پاک ہیں تو پھر ریا ہوا کے معنی میں جو ہم نے کیا نا، جنہوں نے ترجمہ لکھا ہے ہوا کا، ان سے اب میں کہتا ہوں یہ جو بشرن لگا ہے نا، بشرن بیم بے شین رے 2 زبریں، یہ تمیز اور حال واقع ہو رہا ہے۔ یہ بشرن بتائے گا ریا کیا ہے اور آگے رحمت کیا ہے۔ بشرن کو تمیز بنایا اللہ نے درمیان میں، اسی بشرن کو دیکھو۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا کا، میں ترجمہ کرتا ہوں بشرن کا۔ بشرن کے معنی ہیں خوشخبری دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ بشرن معنی خوشخبری دینے والا۔ ہوا آ کے لگتی ہے، خوشخبری نہیں دیتی۔ پہلی گالی تو ٹھنڈی ہوا جسم کو لگتی ہے، خوشخبری دیتی ہے؟ اچھا نہیں دیتی، اچھا چلو، اچھا گجرا والے چھپ گئے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف لگتی ہے، خوشخبری نہیں دیتی۔ خوشخبری کے لیے لفظوں کا ہونا ضروری ہے۔ خوشخبری کے لیے لفظیں ہوتی ہیں اور لفظوں کے لیے آواز کا ہونا ضروری ہے، آواز کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے۔ خوش ہو جاؤ۔ خوشخبری کی آخری شرط یہ ہے کہ خوشخبری دینے والے کے خود چہرے پر خوشخبری کے آثار بھی نمایاں نظر آئے۔ اب پتہ چلا خوشخبری دینے والی ہوا نہیں، کوئی وجود ہے۔ کون ہے؟ کوئی وجود۔ وہ وجود کون ہے؟ اچھا کون ہے؟ تاکہ یاد ہو جائے نا تو وہ ایک وجود نہیں میرے بھائی، وہ وجود ہیں 1,01,24,000 نبی۔ کل نبیوں کو اللہ نے، کل نبیوں کو ایک ایک کر کے ارسال کیا کہ جاؤ رحمت للعالمین، اور ان کے 12 اوصیاء کا جا کے اپنی اپنی امتوں کو ان کے آنے کی خوشخبری دو۔ اور سمجھ آدھی بھی ہے؟ ان بارش والی گل گئی تو ہوا والی گل گئی۔
اب ترجمہ یہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے کہ جس نے انبیاؤں کو بھیجا تاکہ وہ جا کے ان 14 کے آنے کی خوشخبری. اتنا صاف ہو گیا نا کہ وہ تم چنگا نہیں لگا سمجھا کرو حیدری. ان 14 کے آنے کی کون خوشخبری دے گا؟ نبی. دیکھیں خوشخبری آپ کا بچے کا رزلٹ آیا دروازے پہ اترے گا کہتا یار تیرا رزلٹ آیا دیو نا کاغذ رزلٹ کارڈ دیو نا. اس نے کہا پہلے انعام دو پھر لو. اتنے ہے رواج یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی خوشخبری والی بات ہو وہاں انعام ہوتا. اے اللہ اتنے نبی تیرے آخری کی 14 کی خوشخبری دینے آئے ہیں انعام کیا دیا ہے تو نے؟ اللہ اکبر. اب اللہ کہتا ہے انعام یہ دیا ہے جو نبی میرے ان 14 کے آنے کی خوشخبری دیتا گیا ان کی نبوتیں کامل ہوتی. اے نبی ہوتے خوش ہو گئے میرے باپ. اب نبی اللہ نے کامل بنا کے نبی بھیجے تاکہ وہ جا کر رحمت للعالمین اور ان آگے ان کے اوصیاء کی کیا کیا دے آنے کی خوشخبری دے. جب خوشخبری دیں تو انعام کیا ہوگا؟ جو بھی نبی خبر دیتا جائے گا ان کی نبوتیں کامل ہوتی جائیں. نبی وہ جن کے نام پہنچانے سے نبی کامل ہو جائیں پھر ان کے ماننے سے ایمان کتنا کامل ہو جائے. گل کر رہا ہوں ان کے معنی. اللہ اکبر یا رسول حیدری. جن کے صرف اعلان سے نبوتیں پختہ ہو جائیں تو پھر ان کے مانے بغیر کوئی شے بھی آئے پھر دین کامل ہی نہیں ہوگا اگر علی نہ ہو. پھر اگر پتہ نہیں ماحول کیا ہے مجھے کہنے ضرور دے. اگر یہ 14 نماز میں نہیں نماز نہیں شکل نماز ہے اصل نماز نہیں. ساری مرضی خوش ہو حیدری یا سمجھ جاتی بھی ہے بابا. ایک شخص ہے مدینہ پاک کے قریب رہتا ہے حج کے لیے وہ گھر سے نکلا. اس کا نام لکھا ہے انہوں نے اخنس. کتابیں لے لیا کرو یار کبھی چائے شائے ہے کہ یار نہ لیا کرو کتابیں لے لو. ہاں صحیح جی ادھر اگتے تھی آنا وہ بچڑا تو اگتے تھی آنا ادھر تھوڑا جا اگتے تھی بھائی صحیح کو تکلیف ہے اگتے تھی اڈے کرنے تو کر لو. میرے خیال ہے وہ یاری کو اگے کارے دی ونجے نظر کافی دور تھی ہوا چاہیے. وہ شخص مدینہ پاک میں آیا حضور پاک کی زیارت کی چونکہ حج کے ارادے سے آیا تھا. گل سمجھ آندی بھی حج سے وہ جب سرکار کی زیارت سے مدینہ منورہ سے حضور کا روضے سے زیارت کر کے باہر نکلا صحن میں آیا تو ایک کان میں آواز آئی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو. خوش اور وہ بھی مدینے میں خوش ہویا کرے خوش ہویا حیدری. خدا گواہ توحید خوش ہوتی ہے علی کے نام کو. اے آج جب جان کر یہی مدعا دین ہے. اس نے کہا علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو. یہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی پیاس بھی تھی جو حج کے لیے جا رہا تھا سامان بھی تھا. یہ کہتا میں جو گیا دیکھا ایک نابینا حبشی عورت ہے نابینا مشکیزہ لیے ہوئے گلاس ہاتھ میں کہہ رہے ہیں علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو. وہ آدمی کہتا ہے مجھے پیاس تو تھی میں نے اس سے پانی لیا گلاس پانی پیا پی کے میں نے اس بی بی کو اس وقت کے 40 دینار دیے. دینار بیٹا سونے کے ہوتے درہم نہیں دینار دیے ایک گلاس کے عوض.
کہتے ہیں میں نے نکالے اور بی بی سے کہا بی بی یہ 40 دینار میں دے رہا ہوں یہ نذرانہ ہے، یہ رکھ لے۔ بی بی نے کہا میں پیسے لینے کے لیے اعلان نہیں کر رہا۔ خوش نہیں ہوئے آپ؟ ہائے 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 ہائے۔ اس نے کہا میں نذرانہ دے گا۔ نذرانہ نذرانہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں نذرانہ بھی نہیں، لینا ہی نہیں۔ اس نے کہا 40 دینار سونے کے ہیں بی بی لے لے۔ اس وقت تو آدھا گجرا والا خریدا جا سکتا تھا، اس وقت کے پیسے سمجھ آئی نہیں لی۔ یہ چلا آیا، چلا گیا حج پہ، حج کر لیا۔ جب حج کے آخری ارکان کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت نماز، طواف النساء۔ میرے خیال سنی آئی کو نہیں ہے، اسی گل سنی ہی نہیں ہے۔ یہ نہ ہوئے تو ہر شے گئی، خیال کرائے بھائی، وہی گل میں جان کو یاد۔ طواف النساء کر کے یہ کہتا ہے جو ہی میں حرم پاک سے ذرا آگے نکلا تو میرے کان میں آواز آئی خوش ہو سے، جس علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں ان کی محبت میں پانی پی۔ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ حیدری سبحان اللہ۔ جیسے علی علیہ السلام نے مجھے اب اعلان یہ کر رہی آنکھیں دی ہیں، اسی کے نام پہ آ کے پانی پی۔ یہ کہتا ہوں آواز تو چونکہ سنی ہوئی تھی، اسی آواز کی طرف بڑھا تراش تو ہوتا ہے، دیکھا ہے وہی او مدینے والی بی بی مکہ کعبہ میں کھڑی ہے اور اس کی آنکھیں ملی ہوئی ہیں۔ جب اس نے دیکھا آ جاؤ سی آ جاؤ، ایک ہے جگہ دے دی اسے بلاک اگے ہائی سے ملی، چلو بہ جاؤ۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا تو کہا یہ تو وہی بی بی ہے، اس نے دیکھا تو اسے آنکھیں ملی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا بی بی تو وہ نہیں ہے جو مدینے میں تو نابینا تھی، یہ آنکھیں کیسے ملی؟ وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے تمہیں 40 دینار دینے چاہے تھے اور تو نے نہیں لیے۔ اس نے پہچان کے کہا اگر تو وہاں نہ ملا ہوتا میں راز نہ کھولتا۔ ایسے لوگ ہیں یار، علی کی محبت آ جائے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ سنو، اس بی بی نے کہا میں نابینا تھی، ایک شخص پانی پینے کے لیے آیا، میں نے یہی کہہ رہی تھی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی۔ اس نے پانی لیا، پیا، گلاس واپس کیا، واپس کر کے مجھے کہتا ہے بی بی وہ کہتا ہے وہ آدمی جو کھڑا ہے گل بڑی ساری ہے جو بحثہ کئی ہو سکتے۔ اس نے کہا بی بی علی علیہ السلام کی محبت میں جو تو پانی پلا رہی ہے، سمجھ آنی بھی ہے، بی بی کو کہا جا رہا ہے عورت کو، کیا تیرے دل میں جناب علی علیہ السلام کی محبت ہے؟ اس نے برجستہ کہا اے شخص اگر میرا دل چیر کے دکھانے والا ہوتا میں دکھاتی میرے علی سے مجھے کتنی محبت۔ نظام آیا نا، بہت اچھی بات۔ جب یہ کہا اس نے، بس یہ میں نے کہنا تھا، اسی آدمی نے کہا اے اللہ جس کے دل میں تیرے امام کی اتنی محبت ہے اسے آنکھیں دے دے۔ آنکھیں مل گئیں، کہنے لگی مجھے آنکھیں مل گئیں، جسے دعا مانگی تھی وہ سامنے کھڑا، سامنے بے چین ہو کے بی بی کہتی ہے شکریہ آپ نے دعا مانگی، مجھے آنکھیں مل گئی، آپ ہیں کون؟ ان کا سمجھ آگے بھی آئی ہے، ان یہاں سامنے سمجھ لو میرا بابا، آپ ہیں کون؟ تو اس نے برجستہ کہا میں وہ ہوں جو دیکھا نہیں جاتا۔ اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ الأجل الأجل يا إمام المرتضى الأجل الأجل نعرہ
حیدری بسم اللہ سے ماشاءاللہ سے اگلی گل چکے آتے مجھے کان میں بھی ابھی صاحب نے فرمایا ولایت پڑھو سی ولایت پڑھو اسی جو آئے ولایت پڑھا علی حیدری اگلی آیت جناب والذی ارسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ کل مکمل ہوگی یہ ترجمہ میں نے کر دیا اگلی گل ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور اللہ فرما رہا ہے وا مانے اور ایک وقت آ گیا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اللہ فرما رہا ہے ہم نے سما سے نازل کیا ہم نے نازل کیا میں نے نہیں مرشانے میں گل کر رہا ہوں خیال کرائے صحیح تو رہے خیال کرائے اللہ فرما رہا ہے ہم نے نازل کی ہم ہے جمع متکلم مع الغیر میں سارا قرآن لغت لکھ لی تو سو جاؤ کوئی ڈر لغت میں پڑھنی ہے جمع متکلم مع الغیر کیا مطلب ہم وہ ہوتی ہے کہ بہت ساری برابر کی میں ملے تو ہم بنتی ہیں جمع متکلم مع الغیر میں بہت ساری میں ملے خیال کر رہا ہے من میں گل کرنی ہے نا آپ کو سمجھانے کی پھر ہم بنتی ہے اس انزلنا میں اللہ کے ساتھ کوئی میں نہیں یہ ہم جو اللہ نے کہا ہے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کہ میں ہی عظیم ہوں ایسے بھیجنے والا یہ حق کے انتخاب فقط توحید کا کسی اور کا ہے ہی نہیں گل سمجھا کہ بڑی ساری گل ہو اور انزلنا اور ہم نے نازل کیا من السماء کہہ رہے ہیں آسمان سے آسمان تاری علی کا دوہرا لیں سیادن آسمان سے 7 آسمان ہیں اے اللہ 10 کس آسمان سے بارش آئی بات تو سما کی لفظ ہے سما ہے نا سما مانے ہیں میرے پتر حقیقی معنی بلندی کے سما یسمو سموون بلندی ان سمجھ آندی بھی ہے ابھی وقت طور پر میرا پورا اشرا ہے میں نے اسلام آباد میں پڑھا ہے جس طور کو بلندی کہتے ہیں ٹھیک ہے انزلنا من السماء اللہ فرما رہے ہم نے سما سے نازل کیا سما اس بلندی کا نام ہے جس کے آگے بلندی کا کوئی درجہ ہی نہ اور آگے توحید کا کمال شروع ہو جائے جس بلندی والے کا کمال توحید سے بلا فاصل ملا ہوا ہو اس سما کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور سمجھ آگے اللہ اکبر یا رسول اللہ کہندے ذمہ اچھا بسم اللہ سے بسم اللہ میں نہ ہی پوچھ رہا صحیح آگن صحیح بیٹھن سارے پڑھنے والے آگن سے کافی یہاں جی اچھا پڑھتے ہیں بھی پڑھتا ایک کو تو مکمل کرے نا انزلنا من السماء ہم نے ذات محمد مصطفیٰ سے ہے خوش ہو سے قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیں گے سمجھ آئے گی خدا گواہ ہے قرآن انشاءاللہ میں نے مکمل کر لیا ہے آنے والا ہے جلدی انزلنا من السماء ہم نے سما بلندی سے او ذات محمد مصطفیٰ سے نازل کیا انا علی من نور واحد خوش ہو صحیح سما سے نازل کیا ماءً طہوراً ماں کہتے میرا پتر پانی کو کہ ہاں پانی مراد کچھ اور ہے
طہوراً صفت مشبہ ہے طاہر سے. طاہر مانے چلو تو آج نے سارا ترجمان جیسی شکر ہے بھائی. گجرا والا پاکستان زندہ باد. ہاں ترجمہ آ گیا نا. طہوراً کے معنی ہے پاک. اور جب طہوراً صفت مشبہ بنے تو پھر یہ ایسا لازم ہو جاتی ہے طہارت، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہم نے ایسا پانی نازل کیا جو کبھی نجس ہونے والا ہی نہیں، نہ نجس ہو نہ نجس کیا جا سکے. ہم نے ذات محمد مصطفیٰ سے کیا نازل کیا؟ ماءً طہوراً. تو یہ حلوے والی نہیں، یہ لاہوری. طہوراً ہم نے نازل کیا مائے طہورا، ذات محمد علیہ السلام سے طاہر پانی. جو ہمارے مفسرین نے لکھی ہے کہ اس پانی سے مراد بارش کا پانی ہے. کہ روز کل بھی بارش ہوئی ہے، روز ہوگی. یہ روز ہو کے آپ کو ولایت سمجھاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں، ولایت ہی تو تقسیم ہو رہی ہے ساری جگہ. انہوں نے کہا ہے بارش کا پانی. اگر بارش کا پانی نازل ہو گلی میں نالی میں گرے نجس ہو جائے گا یا نہیں؟ نہ رس ہونا یار ہو جائے. تو جب یہ نجس ہو جائے گا، جنہوں نے ترجمہ بارش کے پانی کا کیا ہے، تو پھر اللہ تو طہورا کہہ رہا ہے جو کبھی بھی نجس نہ ہو. پھر خدا کے لیے ترجمے میں اے ڈنڈی نہ ماریں، پھر ترجمہ ایسا کریں کہ ایسا پانی نازل کیا جو کبھی بھی نجس نہیں ہو سکتا، رجس جس کے قریب جا ہی نہیں سکتا. پریشان ہو جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں جو ترجموں کو، انشاءاللہ آپ پریشان ہوں گے، ہونا چاہیے. حقیقت تب سامنے آئے گی. ہم نے سما سے نازل کیا ماءً طہوراً. میرے بھائیوں، ماءً طہوراً بارش کا پانی نہیں. اور خیال کرا میں جملہ کہوں، ماءً طہورا ہے ولایت علی ابن ابی طالب، جو ولایت کبھی نجس ہو سکتی ہے. سب جانتے علی الولی. ٹھیک ہے صحیح. ہاں خوش رہیے. حیدری ہم نے نازل کیا ذات محمد مصطفیٰ سے ولایت علی کو ماءً طہوراً. طہوراً مانے ایسا پاک کبھی نجس نہ ہو. اس لیے اللہ نے اسی طہوراً ولایت کے برابر میں ہم سے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سامنے بیٹھ رہا. اللہ نے ولایت کے مقابل میں اجر مانگا، مودت، محبت نہیں. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. چادر تطہیر میں کون تھے؟ خود اللہ نے کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. آج رسالت ان کو دینا ہے جن کا رشتہ سیدہ سے ہو، ان کو نہیں جن کا رشتہ رسول سے ہو. کل ہم سمجھ آگے کہتے ہیں ہائے ہائے خوش ہونا یار. حیدری إِلَّا الْمَوَدَّةَ. کیا مانگی؟ مودت. مودت یار 16 قسم ہے نا جی، میں ہاتھ اولا رکھ جائے پریشان نہ. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم سے مودت مانگی ہے، محبت نہیں. دیکھیں آنکھوں میں محبت ہے یا نہیں؟ اچھی شکل آپ پسند کرتے ہیں، دوجی نہیں کرتے. کڑوی شاید تھوک دیتے ہیں تو دوجی گھوم. یہ نا ہر شے میں اللہ نے ہر شے میں محبت رکھی ہے، ہر شے میں، لیکن مانگی محبت نہیں، مودت. ان سیانے ہو یارا، تسی سیانے ہو. اے اللہ مودت مانگی ہے، محبت کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا بے شک میں نے تمہیں ہر اعضاء میں محبت دی ہے. ہر اعضاء. دل میں ہے یا نہیں؟
نفرت ہے یا نہیں؟ جی سانو آج یہ موبائل تو روز نہیں دکھے، ہر ویلے تصویر یا شیشے دے اگے کھڑے ہو، ہائے ہائے شیشہ ہی بیچارہ ہے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم سے محبت نہیں مانگی حالانکہ پورے جسم میں ہے۔ ہم توجہ فرمائے، ماحول کے مطابق میں جملہ کہوں گا۔ مودت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی۔ کیوں نہیں مانگی؟ اللہ جانتا تھا کہ ہماری میری آپ کی ہماری محبتیں بٹ کر، سمجھیں دے پیو، بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں۔ مودت کبھی نجس ہوتی، ہائے ہائے ہائے، میرے خیال ہے خوش ہو جاؤ، میرے خوش ہو جاؤ۔ حیدری ان گل سمجھ آگئی میرا بول۔ پھر اللہ نے کیا مانگا؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، انزلنا من السماء ماء طہورا۔ ماحول ٹھیک ہے، متعمل ہے نا، متعمل بھائی گلی تک ہے نا، قابو تھی اسے، قابو تھی۔ ایک گل ترجمہ میں کرنے لگا جناب، قرآن خود کہنا پہ قرآن کی نص بیان کرنی ہے۔ ماء طہورا، ہم نے ولایت علی کو نازل کیا، کیوں؟ لام تعلیل کا، علت کا، کہے کے معنی تاکہ، پہ میری پشتو سمجھ آئیے تو نہیں ہوگا، تاکہ لام تعلیل کا ہے، علت کا ہے، لِنُحْيِیَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتًا، تاکہ ہم اس ولایت علی علیہ السلام سے مردہ شہروں کو زندہ کریں۔ وہ سمجھ آئیے تو موجہ کر لو نا، خوش ہو سوئی۔ اے دلیل جانا قرآن سے میں دلیل جانا، لِنُحْيِیَ، ہم زندہ، اللہ کہتا ہے ہم کس کو زندہ کریں؟ بلدتم میتا، ایسا بلدیہ کسے کہتے ہیں؟ شہر، یہ بلدیہ گجرا والا، انہیں آکے کھیتوں کو ٹھیک کرے، یہ کھیت ترجمہ کی ایمان نہ لینا، آئے جنہوں یہ نہیں پتا بلدیہ دے معنی کھیت ہو جن جائے، ہائے پتہ نہیں میں کتنی ہائے کرتا تو اسی دور میں تھوڑا تو علی وجہ نہ چوپا میں کلے ہوں تو پھر ہائے ہونی، ہائے بلدتم میتا، تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں۔ اے اللہ، کیا شہروں میں مردہ رہتے ہیں؟ مردے تو قبرستان میں رہتے ہیں، وہ شہروں میں رہنے والوں کو مردہ کیوں کہہ رہا ہے؟ فرمایا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، اگر ولایت علی کا اقرار نہیں، زندہ ہو کے بھی مردہ۔ خوش ہو بچہ، ذرا شانے بنو پترو، شانے۔ حیدری لِنُحْيِیَ بِهِ، خیر ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آجا کوئی ضروری کام ہے، حیدری یا علی یا علی، یہ میں سمجھ جا سارا بھی روز دا کام ہے، دیکھو نا، ہم سمجھ آئیے، یہ نیازیں نہیں، کرم ہو، یہ میں کون دینے سے، لِنُحْيِیَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتًا، تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں۔ اگر بلا کہا، میرا خیال دل کہہ دے، سارا نہیں کہنا رہا، آپ کو سمجھ آ جائے، کوئی کسی نے نہیں یہ لکھی ہے لفظ جو میں کہہ رہا، تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں۔ اے اللہ، وہ تو زندہ پہلے سے ہیں، کہا ولایت ہوتی وہ ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر دے۔
جنہوں نے اقرار نہیں کیا وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، اور جنہوں نے کر لیا وہ مر کے بھی زندہ علی الولی حیدری، سمجھ آئی میرا بابا؟ ولایت علی وہ کمال ہے، ٹھیک ہے؟ حیدری پیچھے گلے ذرا مشکل ہے نہیں کہ کہیں جی اچھا ہاتھ ہولا پہ اشارہ تین ہولا کہتے جو پتر ہولا بالکل ہولا جناب میں کو بتائی یار میں تو سنگ میری عمر زیادہ ہے تو بتائی کوئی نہیں یار اسی انہیں زمانے کے گزرے ہوئے جناب علی تشریف رکھتے ٹھیک ہے مسجد کوفہ میں جس میں ایک رکعت لاکھ رکعت نماز کے برابر، جس کی مسجدیں ایسی ہوں مسجد والے کیسے ہوں، اللہ اکبر۔ سرکار امیر المومنین مسجد کوفہ میں بیٹھے، اوپر سے پرندے گزرے، ایک اڑتے ہوئے پرندے جب گزرے صحابہ کرام بیٹھے تھے، ابان ابن تغلب ایک شخص ہے وہ بھی سامنے بیٹھے تھے۔ میرے امام نے فرمایا ابان جی مولا ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے، خوش ہو میں سمجھ جائے سو سے ان جانے والے پرندوں نے مجھے سلام کیا۔ دیکھو دیکھنا لوگ ہوں گے نا عجیب ہیں جو یہ نہیں سمجھتے تھے ان چیزوں کو، آپس میں دوسرے لوگ جو جناب علی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے معاذ اللہ تو انہوں نے کہنے شروع ہو گئے وہ پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی سلاموں کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں۔ دیکھو کیا گل جو کر گئی تھی پرندے اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی سلاموں کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرے امام نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلاؤ، خوش ہو اور سمجھ آنی بھی ہے کہ دنیا کو یا نہیں۔ جناب علی نے فرمایا کمبر نے پتہ نہیں کون سی لینگویج جب میں نے کراچی میں بیان کی ہے 28 حرفوں کی پرندوں کو لینگویج کیا ہے، کون سی آواز میں بولتے، کون سے لفظوں میں بولتے، سمجھ آئی؟ اتنا ویلا نہیں نہ وقت نہیں نہ سونا، ہر پرندے کی اپنی اپنی آواز ہے، ہر ایک کے 28 حروف الگ الگ ہیں، جو کل کائنات کے ہر حرف کو جانے اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا نکی جی گل نکی جی گل ایک گل آگے تھوڑی، عمار ابن یاسر جناب علی علیہ السلام کے مسجد کوفہ میں ساتھ بیٹھے ہیں، کسی کام کے لیے ذرا باہر گئے، تھوڑا سا اندر تھے گئے تو جناب علی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں تصدیق کر لے تصدیق کر لے تصدیق کر لے، سمجھے نہیں بیو یہ کہیں کو آ دینا تصدیق کر لے تصدیق کر لے۔ عمار کہتا ہے میں بھاگتا ہوا آیا، مولا کوئی دوسرا آدمی نہیں، کن کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ہائے ہائے مولا آدمی تو کوئی دوسرا ہے نہیں، کن کو فرما رہے ہیں؟ صحیح مسکرا کے کہتا ہے اے دیکھیں جالے کون بیٹھے، کہا ایک کبوتر اور کبوتری بیٹھی، اس کبوتری کی بات نے مجھے ہنسا دیا، سمجھ آئی جے خیال کرائے صحیح۔ انہوں نے کہا مولا کبوتری نے کیا کہا کبوتر کو؟ کبوتری نے کہا کبوتر کو کہا اور سمجھتے بھی ہو کہا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں تیرے خیال بدل گئے، وہ خیال کرائے ہوئے یار میں لفظ لکھے گئے میں وہی بات دوہرانا تو انہوں کچھ نہیں آگیا ہوئے، سمجھ آئی؟ ہائے 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 اے ہن ایک گل دلے لگی ہے، سمجھ آئی نا بابا؟ کبوتری نے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں تیرے خیال بدل گئے ہیں، ہائے ہائے، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں، اس نے کہا نہیں اس نے کہا نہیں کبوتر نے کہا مجھے اس امام کی قسم جو
عزتوں کا محافظ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ خوش ہو پتر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ حیدری۔ بابا کبوتری نے کہا، کبوتر نے کہا مجھے اس امام کی قسم۔ تب امام نے فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے، مان لے، تصدیق کر لے، تصدیق کر لے۔ امام نے فرمایا تصدیق کر لے۔ یہ کہہ کے کبوتر نے کہا سن کبوتری، تجھ سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تیرے شکم سے مجھے مولا ایک ایسا بچہ دے جو میرا اس امام کا ماننے والا ہو۔ خیال کرا ہے منگا کرو خیال نال ہے۔ آ گئی شام غریبہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی آگ بجھانے والا رہ ہی نہیں گیا۔ اعلان ہو گیا کہ چاروں طرف سے خیام اہل بیت کو آگ لگا دی۔ اسے کہتے ہیں شام غریبہ، غریبوں کی شام۔ یہ غریب نہیں تھے، اللہ جانے شام نے کیسا غریب بنایا۔ اجرکم اللہ سیدہ قبول۔ جب یہ حکم مل گیا، عمر بن سعد نے حکم دیا چاروں طرف سے آگ لگا دو۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں جلدی رابطہ کیا کہ آگ لگا دیں، اس نے کہا لگا دو۔ یہ ملعون کہتا میں نے 20 آدمی مقرر کیے، چاروں طرف سے خیام کو آگ لگا دی۔ یہ کہتا میں باہر کھڑا ہوں۔ جب آگ لگی اور قنات باہر کی جلی نا، یہ شخص کہتا ہے میں جو ہی اندر داخل ہوا نا، اے دیکھیں کربلا کے واقعے کو اللہ پردرد خود بنانا چاہتا ہے۔ یہ کہتا ہے جو ہی میں اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک جلے ہوئے خیمے سے 4 سال کی بچی نکلی۔ جو ہی وہ قریب آئی، اس کے کام میں نے قیمتی در دیکھے، ایسے در میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ جب میں نے بچی کو دیکھا اور در قیمتی دیکھے، خیال آیا کیوں نہ میں در اتار لوں۔ اب کوئی روکنے والا تو رہ نہیں گیا۔ یہ ملعون کہتا میں نے اتارنے شروع کیے، میرے امام نے گہری گرہیں لگا دی، اتارنے میں سے دیر لگی۔ کہوں جملہ مصائب کا۔ یہ کہتا میں نے دیکھا لوگ بھاگتے آ رہے ہیں، خیال کیا کہیں دوسرا در وہ نہ اتار لیں، میری جوڑی مکمل نہ ہو۔ یہ ملعون کہتا اب میں نے در اتارے نہیں۔ جو باب مصائب سننا چاہتے ہیں یہی جملہ ہے۔ یہ ملعون کہتا میں نے اس زور سے در کھینچے، سکینہ کئی فٹ زمین سے، اللہ اکبر، کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس، چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، در کھینچے گئے ہیں، کان زخمی کر دیے گئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔